امیر اہل سنت کی ایک عادت، ایک خوبی، کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کے سامنے ہیں نا، سب کے سامنے اچھے اعمال ہیں، سب کے سامنے 3 انگلیوں سے کھانا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا ہے، تو یوں ہی آپ تنہائی میں بھی آپ کا یہی انداز ہے۔ جس طرح سب کے سامنے آپ جو ہے وہ کھانے سے پہلے نیتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یوں ہی اگر آپ تنہائی میں ہیں تو بھی کھانے سے پہلے نیتیں کرتے ہیں کہ نیت اچھی نیت ہوگی تو پھر وہ کھانا بھی ثواب کا کام بن جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں جس اسٹوڈیو میں بیٹھا میں ریکارڈنگ دے رہا تھا، یہاں پراپر اسٹوڈیو نہیں تھا۔ فیضان تاج اسٹوڈیو میں ابھی بیٹھا میں ریکارڈنگ دے رہا ہوں، تو یہاں پر پراپر اسٹوڈیو نہیں تھا، بالکل اوپن تھا، اوپر ایک چھپرا تھا، اور نماز کے احکام کی ریکارڈنگ ہوتی تھی ان دنوں کے اندر، مجھے یاد ہے۔ تو پیپر ہمارے چل رہے تھے جامعۃ المدینہ کے، ہم پڑھ کے نا جیسے بندہ ایک سٹک ہو جاتا ہے، یار بہت پڑھ لیا، اب جو سارا سال سمجھ نہیں آیا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں اور میرے سارے کورس ٹائم بھائی تھے، ہم دونوں آ کر یہاں یہ باہر رمضان ہال ہے جہاں پر یہاں گرل لگی ہوتی تھی، وہاں پر آگے بیٹھ کے کبھی کوئی آئے گا اور ہمیں امیر سنت کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہوئی، یوں ہی حاجی آصف ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے ذمہ دار ہیں، آپ آئے اور مجھے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے آپ لے کر کے اندر آ گئے۔ یہاں ریکارڈنگ چل رہی تھی، میں آ کے بیٹھ گیا، ریکارڈنگ ختم ہوئی اور پھر سحری کا جب وقت ہوا تو دسترخوان لگا۔ اس وقت دسترخوان پر 2 اسلامی بھائی تھے، امیر اہل سنت سمیت، ایک امیر اہل سنت تھے، ایک اور اس ٹائم بھی تھے، تیسرا اسلامی بھائی میں تھا، اور نگران شورا جو ہے یہ بھی وہاں موجود تھے۔ امیر اہل سنت نے ویسے ہی مٹی کی پلیٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سالن نکالا، جس طرح آپ کی مبارک عادت ہے، ویسے ہی روٹی کے جو ہے وہ 4 پیس بھی کیے، اور پھر 3 انگلیوں کے ساتھ آپ نے جو آپ کے کھانے کا انداز ہے سنت کے مطابق، اسی کو آپ نے جو ہے وہ اختیار کیا اور یوں ہی کھانا کھایا۔ تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا ایک فیل ہوا کہ قربان جائیں امیر اہل سنت پر، کہ جس طرح یہ 1000 بندوں کے اگر بیچ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو بھی ایسے ہی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور تنہائی میں اگر ہے تو پھر بھی یہی انداز اپنا رہے ہیں۔ اللہ والوں کی خلوت یہ ان کی جلوت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ان کی تنہائی میں ان کا خوف خدا، ان کا عشق مصطفیٰ، ان کی اتباع مصطفیٰ کبھی ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خلوت اور جلوت کو اللہ تبارک و تعالی ستھرا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایسا ہو جیسے ہے